السلام علیکم بچوں، آج ہم جانیں گے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ایک یمی اینڈ ٹیسٹی برڈ کے بارے میں۔ جی بالکل، یمی اینڈ ٹیسٹی اس لیے کہ اس پرندے کو اللہ پاک نے ایک قوم پر اسپیشل خوراک کے طور پر نازل فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی دوسری سورۃ بقرہ کی 57 آیت میں اس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تیتر، بٹیر اور کوئل اور ان کی تمام اسپیشیز کو عربی میں سلوہ کہتے ہیں اور انگلش میں پارٹیج اور کوائل برڈ کہا جاتا ہے۔ کلام پاک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی رحمت اور مدد سے ظالم بادشاہ فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اللہ پاک نے اس قوم پر بہت رحمتیں اور عنایتیں کی تھی، مگر یہ ہر قدم پر اپنے رب کے ناشکرے ہی رہے۔ بہت سی عنایتوں میں ایک عنایت یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ پاک نے آسمان سے کھانا بھی نازل فرمایا۔ آسمان سے نازل ہونے والے کھالے کو من اور سلوہ کہا جاتا ہے۔ سلوہ تیتر، بٹیر اور کوئل کی طرح کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل قیام پذیر تھے، وہاں روز صبح کے وقت اللہ پاک بہت بڑی تعداد میں ان پرندوں کو بھیج دیتا اور ان پرندوں کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جب بھی کوئی بھی کھانے کے لیے ان کا شکار کرنا چاہے تو یہ آرام سے شکار ہو جائیں اور اپنے رب کے بندوں کی بھوک کو ختم کریں۔ بنی اسرائیل بہت تعداد میں ان کا شکار کرتے اور پکا کے اور بھون کر مزے لے کر ان کو کھاتے تھے۔ ان پرندوں کا گوشت نہ صرف بہت یمی ہوتا بلکہ بہت ہیلدی بھی ہوتا تھا۔ ان ننھے پرندوں کا گوشت لوگوں کے جسموں کو انرجی پرووائڈ کرتا اور ان کو مزید اسٹرانگ کرتا تھا۔ جی تو بچوں، اب بات ہو جائے کوائل برڈز کی کوالٹیز کے بارے میں۔ سائنٹسٹ کے مطابق کوائل برڈز کی 132 اسپیشیز دنیا کے تمام کنٹریز میں پائی جاتی ہیں۔ کوائل برڈ زمین پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت اونچی اڑان نہیں لے سکتے۔ جہاں فصلوں، جنگلوں اور گھاس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی وہیں پائے جاتے ہیں۔ دشمن کا خطرہ محسوس ہونے پر یہ بڑے حیرت انگیز انداز میں حرکت کرتے ہیں۔ بہت اونچا نہ اڑنے کے باوجود اس وقت یہ آسانی سے 12 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جانور ان کا شکار آسانی سے نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اب بھی ان کے دلوں میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھا ہے، یعنی انسان ان کو آسانی سے شکار کر لیتے ہیں۔ ان کی آوازیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے لوگ ان کو اپنے گھروں میں پالنا پسند کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کھلے علاقے یا گاؤں میں جائیں تو وہاں فضا میں ان کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی ہوتی ہیں۔ ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان کو کھانا بھی پسند کرتے ہیں۔ بچوں، کوائل برڈز کی ایج 2 سے 5 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ چھوٹا پرندہ ہونے کے باوجود کوائل برڈز ایک کوالٹی لائف گزارتے ہیں۔ یہ اپنی فیملی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنی فیملی کی کیئر کرتے ہیں۔ یہ اپنے دشمن جانوروں کا بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرنے کے دوران یہ سارے کوائل برڈز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ We can learn many things from little کوائل برڈز۔ بچوں، کوائل برڈز ہمیں اللہ کی طرف سے یہ میسج دیتے ہیں کہ چھوٹا یا بڑا ہونے سے زیادہ بہتر ہے اسٹرانگ اور انٹیلیجنٹ ہونا۔ ہم چاہے کسی بھی عمر میں اور کسی بھی جگہ ہوں، مگر ہمیشہ خود کو اسٹرانگ اور انٹیلیجنٹ کرنے میں ایکٹیو رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا انٹیلیجنٹ ہونا ہی ہماری سب سے بڑی ایبلٹی ہے۔ انشاءاللہ we will come again with next new animal. Until then, take care. اللہ حافظ. Bye bye.